السلام علیکم، میں آپ سب کو اپنے چینل تحریم وائس پہ ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ عافیت میں رکھے۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہونے والے 11 ایسے معجزات لے کر آئی ہوں جو آپ نے کبھی نہ سنے ہوں گے۔ تو اس کو جاننے کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نمبر 1 معجزہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو بخوبی پہچانتا ہوں جو مجھے میری نبوت سے پہلے بھی سلام کیا کرتا تھا۔ نمبر 2، بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا منہ میں ڈالا تو ہم نے اس کھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے سنا۔ نمبر 3، طبرانی میں ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کنکریاں اپنی ہتھیلی پر رکھی تو ہم نے ان کنکریوں کو تسبیح پڑھتے سنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کنکریاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہتھیلی میں رکھی، تب بھی وہ کنکریاں تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریاں واپس لے لی اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہتھیلی پر رکھی، تب بھی وہ کنکریاں تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، ہم نے وہ کنکریاں اپنے ہاتھ میں رکھیں تو ہمیں کسی قسم کی آواز نہ سنائی دی، بس کنکریوں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھونے سے کایا پلٹ جاتی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک صحرا میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قضائے حاجت کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے بہت دور دور جھاڑیاں نظر آئیں۔ میں نے ایک جھاڑی کو کہا کہ اللہ کی اجازت سے میرے ساتھ چلو۔ وہ چلتے چلتے ہمارے قریب آئی۔ اس طرح دوسری جھاڑی کو کہا تو وہ بھی قریب آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جھاڑیوں کی اوڑ میں اپنی حاجت پوری کی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف آ رہے تھے تو دونوں جھاڑیاں واپس اپنی جگہ چلی گئیں۔ نمبر 5، بخاری اور مسلم میں مشہور واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے ایک خشک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر ایک انصار عورت کے غلام نے 3 سیڑھیوں کا لکڑی کا ممبر بنایا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر سے خطبہ دینا شروع کیا تو مسجد میں سب صحابہ کرام نے خشک لکڑی کے تنے کو حاملہ اونٹنی کی طرح سے سکتے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر کر اس تنے سے مخاطب ہوئے اور اس پر اپنا دست مبارک رکھا تو وہ آہستہ آہستہ چپ کر گیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردہ لوگوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردہ لکڑی کے ٹکڑے کو زندہ کر دیا۔ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا پاؤں مبارک مارا اور فرمایا، احد پرسکون ہو جا، بے شک تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ احد پہاڑ پرسکون ہو گیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نمبر 7، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران سراقہ بن مالک کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے۔ سراقہ کے گھوڑے نے 3 بار کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچیں، لیکن ہر بار اس کے پاؤں ریت میں دھنس جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر سراقہ نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 7، جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں رضاعت کے لیے لیا تو فاقے اور غربت کے باوجود حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا سینہ دودھ سے بھر گیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سوتیلی بہن پیٹ بھر کر دودھ پی لیتے۔ نمبر 8، جنگ خندق کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے اور چہرے پر بھوک کے آثار تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک بکری کا بچہ اور چند کلو آٹا تھا۔ حضرت جابر رضی تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند صحابہ کو اپنے گھر دعوت دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہدایت دی کہ اپنی زوجہ سے کہہ دو کہ جب تک میں نہ آؤں آٹے سے روٹی نہ پکائے اور نہ ہی ہانڈی چولہے پر رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر حضرت جابر رضی تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آٹے میں منہ کا لعاب ڈالا اور آٹے کو اپنے ہاتھوں سے گوندا اور ہانڈی کو اپنے ہاتھوں سے چولہے پر رکھا۔ معجزے کے طور پر اس سے 1400 صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ نے کھانا کھایا۔ نمبر 9، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے اور ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا تو ڈر کر پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا، ایسا اونٹ نظر آیا جو مجھے کھانا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ابو جہل آگے بڑھتا تو فرشتے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ نمبر 11، حدیبیہ کے موقع پر ایک دن پانی نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے سے پانی میں اپنا ہاتھ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے فوارے بہنے لگے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ 300 لوگوں نے اس پانی سے وضو کیا۔ قرطبی کا کہنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے بڑا ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چٹان پر عصا مارا تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریم وائس کے معزز خواتین و حضرات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، آپ جب بھی اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو ہر شخص پریشان، دکھی، جادو جنات سے پریشان اور نفسیاتی دماغی مریض قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا اور خطرناک بیماریوں میں گھرا نظر آتا ہے۔ یہ دنیا اگرچہ مصیبتوں، پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے۔ کوئی اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان اور کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان، اور بعض خواتین اپنے خاوند کی بے رخی کے متعلق پریشان و غمگین رہتی ہیں، تو کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ لاکھوں لوگوں کے مشاہدات کے بعد آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ 5 آیات اور ایک دعا کا نہایت مجرب وظیفہ ہے۔ جن کو مال و اسباب میں رکاوٹیں ہوں، جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہو یا مشکل سے مشکل چٹان ہو، ان سب کے لیے عظیم خوشخبری ہے۔ یعنی آج آپ کو ایک ایسی دعا بتانے جا رہی ہوں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور بتائی۔ جب تم بہت زیادہ پریشان ہو جاؤ، جب تمہیں بہت سخت ایسی حاجت پیش آ جائے۔ انسان پر زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب انسان دوسروں سے توقعات رکھنا چھوڑ دیتا ہے کہ اس مصیبت کے لیے میں ہی پیدا ہوا تھا، یا پھر بہت زیادہ لوگ مصیبت آنے پہ خود کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ یہ کلمات لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ ہر پریشانی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کو پڑھنے پر اللہ تعالیٰ انسان کی پریشانی ختم کر دیتے ہیں اور اس کی وہ ہر جائز حاجت پوری کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ 5 آیات اور دعا صرف ایک بار پڑھنے سے رزق کے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم کاروبار میں برکت اور رزق کے حوالے سے بات کریں گے۔ اگر گھر کے 2 افراد یہ 2 عمل اپنے ذمے لے لیں تو اس وظیفے کی برکت سے اس گھر میں خیر و عافیت کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ تمام گھر کے افراد آپس میں پیار محبت سے زندگی بسر کریں گے۔ محتاجی اور فکر و فاقہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ اور واضح رہے کہ جتنا ادب و احترام اور اہتمام اس کے پڑھنے میں ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جتنی توجہ اور دھیان سے اس کو پڑھا جائے گا، اتنے ہی زیادہ فضائل و فوائد حاصل ہوں گے، کیونکہ اللہ بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ فرماتے ہیں۔
تو یہ 6 انمول خزانوں یعنی 5 آیات قرآنی اور ایک دعا کا مجموعہ پڑھنے سے پہلے درود شریف ایک مرتبہ، پھر بسم اللہ کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ پڑھیں۔ وہ 5 آیات قرآنی اور دعا یہ ہیں کہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ مکمل پڑھیں، پھر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور اس کے بعد سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 19 پڑھ لیجئے، اور اگلی 2 آیات سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 ہیں، یہ بھی پڑھ لیجئے۔ اگلی آیات ہیں سورۃ توبہ کی 128 اور 129، ان کو بھی پڑھ لیجئے، اور آخر میں دعا ہے جس کو دعائے حضرت ابو دردہ کہا جاتا ہے۔ یہ دعا آپ کو اپنی اسکرین پر لکھی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے، اور اس کی تلاوت بھی توجہ سے سماعت فرمائیے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت اخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ ناظرین کرام، اس دعا کو پڑھ لیجئے اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی اور انکساری سے دعا کیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص زیادہ سے زیادہ استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی اور تنگی کو آسانی میں تبدیل فرمائے گا اور اسے وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اپنے گھر میں استغفار کو کثرت سے پڑھیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے ہم تک پہنچا سکتے ہیں، تو اگلی بار ایک نیا ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریم وائس کے معزز خواتین و حضرات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی ببرکت نام اور صفات جن کی پہچان اصل توحید ہے، کیونکہ ان صفات کی صحیح معرفت سے ذات باری تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ عقیدہ توحید کی معرفت اور اس پر تا حیات قائم و دائم رہنا ہی اصل دین ہے، اور اسی پیغام توحید کو پہچاننے اور سمجھنے کی خاطر انبیاء و رسل کو مبعوث کیا گیا اور کتابیں اتاری گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے حوالے سے توحید کی اس مستقل قسم کو توحید اسماء و صفات کہا جاتا ہے۔ قرآن و احادیث میں اسماء الحسنہ کو پڑھنے یاد کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کسی بھی اچھی چیز کو اپنانا، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اسماء الحسنہ کا بہترین استعمال اور ان کے ساتھ تعلق قرآن ہی نے بتایا ہے کہ ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اس کی رحمت کو جوش میں لائیں۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان ناموں کا یاد کرنا، ان کو پڑھنا برکت کا سبب ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ لہٰذا دوستو، جو عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں اور اس پر عمل کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کی قسمت کے دن کیسے بدلتے ہیں اور کیا کیا ملتا ہے۔ یعنی صبح اٹھتے ہی اللہ کے 7 ناموں کا نقشہ اپنے موبائل پر دیکھ لیا کریں، تو آپ خود دیکھنا کہ آپ کے دن کیسے بدلتے ہیں۔ یہ عمل نصیب والے ہی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو محفوظ کیا، ان کو یاد کیا، نگہداشت کی حفاظت کی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو گویا ان ناموں کو یاد کرنا، انہیں پڑھتے رہنا، ان کا مذاکرہ کرنا، ان کو اپنی زندگی میں محسوس کرنا، یہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے دین کے طالب علم کو ان ناموں کا مطلب اور ان کے ذریعے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اب یہ جو 99 نام ہیں، یہ حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔
یا ان اسماء حسنہ کے تقاضے ہیں، یہ ہماری زندگی سے مطالبہ کرتے ہیں۔ ان تقاضوں کو پورا کیا تو جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ جو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے گا، ان ناموں کا واسطہ دے کر، ان کو ذریعہ بنا کر، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول کرے گا اور اللہ سے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ لہٰذا دوستو، صبح اٹھتے ہی اللہ کے ساتھ ناموں کا نقشہ اپنے موبائل پر دیکھ لیا کریں۔ یہ نقش آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذی القوۃ المتین۔ پیارے دوستو، اس نقش کو اپنے موبائل میں محفوظ کر لیں، روزانہ پڑھ بھی لیا کریں اور اس نقش کو دیکھ بھی لیا کریں، پھر دیکھنا آپ سب کے دن کیسے بدلتے ہیں۔ دوستو، اللہ کی انسان سے محبت کی شدت کو ناپنے کے لیے 70 مئوں کی مثال دی جاتی ہے۔ اللہ ذوالجلالی والاکرام کے تمام نام بہترین ہیں۔ اللہ رب العزت کے کسی بھی نام کو اس سے دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ناموں کو وسیلہ بنا کر مانگنے کی مثال ہمیں اسوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار ملتی ہے۔ اللہ انسان کو جن طریقوں سے آزماتا ہے وہ اس کی صحت، مال اور اولاد ہے، اور آزمائش کے دوران اللہ چاہتا ہے کہ انسان ایسے موقعوں پر اس کو پکارے تاکہ وہ نہ صرف اس کی مدد کرے بلکہ اس کو دور بھی کرے۔ بندہ اس آزمائش کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کو سہارا تو نہیں بنا رہا، اس لیے بڑوں کا یہ کہنا ہے کہ ہر صورت میں الحمدللہ کہنا اپنانا چاہیے تاکہ اپنے رب کے شکر گزار بندے بن سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریم وائس کے معزز خواتین و حضرات، اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین گرامی، سورۃ الم نشرح ہر مشکل، ہر رکاوٹ اور ہر مسئلے کا حل ہے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو سورۃ الم نشرح کا ایک ایسا آزمودہ وظیفہ بتائیں گے، یہ عمل کر لیتا ہے تو اس کے پاس برکتوں والا رزق، روزگار اور پیسہ آ جائے گا، بلکہ آج کے اس عمل کی بدولت بہت سے معجزات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس سورت کے اندر 7 آسمانوں سے بھی بڑا اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم بھی آپ کو بتائیں گے۔ یاد رہے، آج کا یہ وظیفہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، کیونکہ سورۃ الم نشرح کے بے پناہ فائدے ہیں۔ صوفیہ کرام اور بزرگان دین نے اپنی زندگی میں سورۃ الم نشرح کے اس خاص عمل کو کیا، اور اللہ کریم نے اس کے پڑھنے کی برکت سے ان کی پریشانیوں کو ختم فرمایا۔ جو بھی یہ وظیفہ کرتا ہے اس کی پریشانیاں اور بیماریاں خوشیوں اور صحت میں بدل جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ اللہ کے فضل سے اس وظیفے کو کرنے سے اپنے آپ کو کامیابیوں اور خوشیوں میں تبدیل کر رہے ہیں، بلکہ اس عمل میں آپ کو ایک سچا واقعہ بھی سناؤں گی کہ جنہوں نے یہ عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 کروڑ روپے عطا فرمائے۔ اس وظیفے کی برکت سے وہ بادشاہوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ بھی یہ آسان سا وظیفہ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کامیاب اور خوشحال بنا سکتے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، قرآن کی سورۃ الم نشرح جو کہ 30ویں پارے میں ہے، اس سے فوائد کا ایک واقعہ بھی آپ کی نظر کرتی ہوں۔ ایک بھائی صاحب کا بیان ہے کہ میرا ایک بیٹا جو کہ پاک آرمی میں کیپٹن ہے، وہ ایک مرتبہ سیاچین سے اپنے ڈیوٹی مکمل کر کے چھٹیوں پر گھر آ رہا تھا۔ ایک جگہ ٹریفک رک گئی، میں نے فون کیا تو بتایا کہ میں شام کے علاقے میں ہوں۔ کیا ہوا؟ کہنے لگا بابا روڈ بند ہے، 2 سے 3 کلومیٹر لمبی لائن لگی ہوئی ہے، نہ معلوم یہ ٹریفک کب کھلے گی۔ وہ مجھے کافی پریشان محسوس ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم سورۃ الم نشرح کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا۔ یقین کیجئے صرف 3 منٹ کے بعد ہی اس کا میسج آیا۔ میں نے دیکھے بغیر گھر والوں کو کہا کہ یہ میرے کیپٹن کا میسج ہے اور اس میسج میں راستہ کھلنے کی خوشخبری لکھی ہوگی۔ جب گھر والوں نے میسج پڑھا اور اس میں یہی لکھا تھا
کہ سورت علم نشرح کا وظیفہ پڑھتے ہی ٹریفک چل پڑی ہے اور راستہ کھل گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورت علم نشرح کے بے پناہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ آپ کی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں اور بہت سے بیماریوں سے آپ کو چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو سورت علم نشرح کا اسم اعظم والا یہ وظیفہ بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ایک جگہ بیٹھ کر 3 مرتبہ سورت علم نشرح کو مکمل پڑھنا ہے اور پھر 3 بار ہی درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اپنے سینے پر پھونک مارنی ہے اور پانی پر بھی دم کر کے پی لینا ہے۔ پھر آپ نے 101 مرتبہ سورت علم نشرح کی پہلی آیت الف لام میم نشرح لک صدرک 101 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے اور جو آپ کی مشکل ہے، جو آپ کی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا قبول ہونے کی آپ دعا مانگے۔ اے اللہ، ہمارے بند راستے، بند کام کھول دے۔ سورت علم نشرح کو 21 مرتبہ پڑھے اور مشکل کو ختم کرنے کے لیے اللہ کریم سے دعا کرے۔ آپ نے بس یہ عمل کرنا ہے۔ اگر مسلسل جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر تکلیف ختم کر دے گا۔ انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے اللہ کریم آپ کی کس طرح انتظامات فرماتے ہیں۔ یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی تمام پریشانیاں ختم فرما دیں گے۔ اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ سب کو خوشحال رکھے اور آپ سب کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح اٹھ کر نہار منہ یہ عمل کریں، دولت ہی دولت، رزق ہی رزق، کوئی تم کو غریب کر ہی نہیں سکتا۔ تحریم وائس کے معزز خواتین و حضرات، اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ خواتین و حضرات، ہم جب صبح نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو ہمارے دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے اور بائیں طرف شیطان ہوتا ہے۔ آپ کو مالدار ہونے کا آج وظیفہ بتا رہی ہوں۔ صبح کے وقت فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کا نام لو، کلمہ پڑھو، درود پاک پڑھو، اللہ کا نام لے کر کوئی ذکر کر لو یا اٹھنے کی دعا پڑھ لو، اور شیطان کہتا ہے کہ حالات سوچ لو، روٹی کا کیا بنے گا، قرضے کا کیا بنے گا، فلاں کام کا کیا بنے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ اپنی دولت بڑھانا چاہتے ہیں، رزق بڑھانا چاہتے ہیں اور دولت اور اس کو بے بہا کرنا چاہتے ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں صبح اٹھ کر نہار منہ ایک مختصر سا عمل آپ سب کو بتا رہی ہوں۔ اس عمل کو سب کریں۔ اس عمل سے ساری دنیا کے حالات بھی آپ کو فقیر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نسلوں میں رزق، برکت، عافیت ہو تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ بھی اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو کامیاب اور خوشحال بنا سکیں۔ بلکہ آپ آج کی ویڈیو اپنے دوست، احباب اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ سب اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستو، میں آپ کو اپنا زمانہ طالب علمی کا واقعہ سناتی ہوں۔ اپنے زمانہ طالب علمی میں ہمارے کالج کے ساتھ ایک چودھری صاحب ہوتے تھے۔ ان کے بیٹے کا نام احسان تھا، وہ اسے سان کہتے تھے۔ احساس اس کا نام تھا۔ ان کے گھر کے ساتھ ایک گھر تھا، اس کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے اکثر لوگ آتے تھے۔ پتہ چلا کہ وہ مقروض ہیں۔ بچہ کبھی کبھی یہ بھی آ کر کہتا تھا، ابا جی کہتے ہیں کہ میں نہیں بیٹھا، لیکن ابا جی بیٹھے ہوتے تھے۔ یہ حالات اور ان میں بہت تکلیف تھی۔ ایک تو قرضے بہت لیتے تھے، ادا نہیں کر سکتے تھے۔ میں کھانے پینے کی چیزیں ان کے گھر بھیجا کرتی تھی۔ وہ مجھ سے مانوس ہو گئے۔ ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ قرضے بہت زیادہ ہیں، لوگ لینے آتے ہیں، بے عزتی ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا، سب سے پہلے قرضہ لینا چھوڑ دو۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جو بندہ قرض لیتا ہے اس کے گھر کے اوپر ایک جھنڈا لگا ہوتا ہے، سوائے انسان اور جنات کے۔ اس کو ساری مخلوق دیکھتی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ فاقہ غربت یعنی فقیر لکھا ہوتا ہے۔ اور فقیری کو دور کرنے کے لیے میں آپ کو ایک اور پیکج دیتی ہوں۔ ایک تو آپ اپنی زندگی سے قرض کو ختم کریں، اور دوسرا، جب ہم صبح نیند سے بیدار ہوتے اور دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے اور بائیں طرف شیطان، میں یہ آپ کو مالدار ہونے کا ٹوٹکا بتا رہی ہوں۔ دائیں طرف فرشتہ کہتا ہے کلمہ پڑھ لو، درود پاک پڑھ لو، اللہ کا نام لے لو، اٹھنے کی دعا پڑھ لو،
اور شیطان کہتا ہے دن کے حالات سوچو، روٹی کپڑے کا سوچو، بچوں کا کیا بنے گا، دنیا کے حالات۔ جو بندہ اللہ کا نام لے لے اور دعا پڑھے، کلمہ پڑھے، ذکر کر لے تو اس کے ماتھے پہ فرشتہ ایک لفظ لکھ دیتا ہے کہ ساری دنیا کے حالات تجھے فقیر نہیں کر سکتے۔ یہ فرشتے اس کے ماتھے پر لکھتے ہیں۔ دوستو، جہاں ساری دنیا کے کرائسس، دنیا کے اتار چڑھاؤ تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ فقیر ہو ہی نہیں سکتا، تو جس کے گھر میں جھنڈا ہوتا ہے فرشتے اس جھنڈے کو دیکھتے ہیں۔ تو میں نے انہیں دو باتیں کہیں، میری باتوں پر غور کیجیے گا۔ ایک تو قرض لینا چھوڑ دیں، ضروریات کو کم کریں۔ بقول ایک اللہ والے کے آمدنی اپنے بس میں نہیں، خرچ تو اپنے بس میں ہے۔ ایک تو یہ میں نے ان سے عرض کیا۔ دوسرا میں نے یہ عرض کیا جو فضولیات پہ آپ خرچ کرتے ہیں، جو چیزوں پر خرچ کرتے ہیں، یہ آپ پیسہ اکٹھا کریں۔ ایک تو میں نے ان سے عرض کیا قرضوں کی دنیا اپنے اوپر سے ختم کرو۔ دوسرا میں نے انہیں عرض کیا کہ صبح کے وقت اللہ کا ذکر کرو اور قرآن پڑھو۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں کہ صبح کے وقت قرآن مجید پڑھنا حاضری کا وقت ہے، یعنی اس وقت فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن کے فرشتے آگے پیچھے آتے ہیں، یعنی جن فرشتوں کی ڈیوٹی انسانوں کے عملوں کو لکھنا ہوتی ہے وہ فجر اور عصر کی نماز کے وقت ڈیوٹیاں تبدیل کرتے ہیں۔ عصر کی نماز کے وقت دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات والے آ جاتے ہیں، اور فجر کی نماز میں دن والے فرشتے آتے ہیں اور رات والے چلے جاتے ہیں۔ ہر جانے والا گروہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کی رپورٹ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت کرتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو نیک بندوں کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حالت میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل لوگوں کے متعلق فرشتے رپورٹ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے فلاں بندے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، لہٰذا فجر کا وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ لہٰذا پیارے دوستو، آپ سب صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ دولت ہی دولت اور رزق ہی رزق آپ کو ملتا رہے گا۔ بن مانگے ہی آپ کی دعائیں، آپ کی حاجات، آپ کی ضروریات صبح کے وقت قرآن پڑھنے سے پوری ہوتی رہیں گی۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ سب حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تحریم وائس کو سبسکرائب کر دیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اگلی بار ایک اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناکام لوگوں نے اس عمل کو بہت آزمایا ہے، عمل پورا ہوتا نہیں اور کامیابی پہلے مل جاتی ہے۔ بے شک اللہ مدد کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ تحریم وائس کے معزز خواتین و حضرات، اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں تنگی اور ناکامی سے نجات حاصل کرنے کا آزمودہ نسخہ آپ سب کو دوں گی۔ اگر آپ کو رزق کی پریشانی ہے یا کسی خاص چیز کی حاجت ہو تو آپ صرف یہ 3 کام کر لیجئے، اللہ عز و جل آپ کو خساروں سے بچائے گا۔ آپ دنیا اور آخرت میں ثمرات ہی سمیٹیں گے۔ اس ویڈیو میں جو عمل بتا رہی ہوں، یہ عمل بہت سے ناکام لوگوں نے آزمایا ہے، اور ناکام لوگوں نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ لہٰذا جو لوگ بالکل مایوس ہو چکے ہیں اور اپنی لائف میں ناکام ہو چکے ہیں، یا ان کو بند راستے کھلتے نظر نہیں آتے، تو وہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ اس عمل سے صرف 3 کام ہیں، اور یہ تینوں کام بہت ہی آسان ہیں، اور میں خود آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ ان 3 کاموں کو کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس تھوڑے سے وقت میں ان 3 کاموں سے آپ کے گھر میں ایک روحانیت بھی قائم ہوگی، اور گھر سے لڑائی جھگڑے بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ صرف یہ 3 کاموں کے کرنے سے اللہ کریم بھی کثرت کے ساتھ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ میں اس عمل کے ساتھ آپ کو ایک سچا واقعہ بھی سناؤں گی، تاکہ آپ بھی اپنے آپ کو کامیاب اور خوشحال بنا سکیں۔ آپ آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست اور احباب اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ سب اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انسان خسارے میں ہے، لیکن خسارے سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ خواتین و حضرات، ایمان لانے کے بعد کامیابی کے لیے اللہ نے 2 کام اور بتائے ہیں۔ ایمان والے کامیاب لوگ عمل صالحہ کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اور جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ حق بات پیش کرتے ہیں، لوگوں
لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور خود بھی برداشت کرتے ہیں۔ جب تک آپ کے اور میرے اندر ایمان مضبوط نہیں ہے اور عمل صالحہ کی محبت نہیں ہے، تڑپ اور ذوق نہیں ہے اور دعوت دینے کا شوق نہیں ہے، میرے ان دو کلمات سے کسی کی آخرت بہتر ہو جائے۔ اور میں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی پیش کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیکی کا حکم کیا کرو اور برائی سے منع ضرور کیا کرو، اور اگر تم نے یہ دونوں کام چھوڑ دیے تو اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، پھر تم دعائیں بھی کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو خساروں سے بچنے کا پہلا کام یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا اور برداشت کرنا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو خساروں سے بچانا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی رحمت کو طلب کیجئے۔ اللہ کی رحمت کیسے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو ہم خسارے ہی خسارے میں تھے۔ تو دوستوں میں 3-4 باتیں پیش کر دیتی ہوں۔ قرآن پڑھنے سے رحمت ملتی ہے، سنت پر عمل کرنے سے رحمت ملتی ہے، کسی پر رحم کرنے سے رحمت ملتی ہے۔ رحمت کا مستحق وہ بھی بنتا ہے جو چیز بیچتے وقت بھی نرمی سے بیچتا ہے اور خریدتے وقت بھی نرمی سے خریدتا ہے، تقاضا کرتے وقت بھی نرمی سے تقاضا کرتا ہے، جو جانوروں پر رحم کرتا ہے، چڑیا کو ذبح کرتے وقت بھی رحم کرتا ہے، اللہ اس پہ بھی رحم کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جانوروں اور پرندوں پہ بھی ظلم کرنے سے روکا۔ تیسری اور آخری بات جو میں پیش کرنا چاہتی ہوں، اگر خساروں سے بچنا چاہتے ہو تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ سید المرسلین نے فرمایا سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے۔ میں نے کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون لوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ ہو گئے۔ مجھے ڈرایا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے پیارے رسول کون سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں کچھ کہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ مالدار ہیں، اور اگر اس خسارے سے نکلنا چاہتے ہیں تو دائیں بھی خرچ کریں اور بائیں بھی خرچ کریں، سامنے بھی خرچ کریں اور اللہ ان کو خسارے سے نکال دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بتاتا ہے کہ اگر خساروں سے نکلنا ہے تو صدقہ جیسی کوئی نعمت نہیں۔ صدقہ انسان کو فتنوں سے بھی دور کرتا ہے، جسمانی بیماریوں سے بھی دور کرتا ہے، روحانی بیماریوں سے بھی ختم کرتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں تو روزانہ صدقہ کریں، بے شک صرف 10 روپے ہی اللہ کے نام صدقہ کریں، انشاءاللہ ہر مشکل ختم ہو جائے گی کہ بلا شبہ مسلمان کا صدقہ کرنا عمر کو بڑھاتا ہے۔ دوستو آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے صدقہ دینا ہے، انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی۔ صدقہ کرنا مال کو بڑھاتا ہے اور آنے والے مصائب و آرام سے چھٹکارے کا سبب ہے۔ پیارے دوستو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اگلی بار ایک اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچا واقعہ آیت الکرسی کا ایک دن وظیفہ جو بھی مانگو گے عمل ختم ہونے سے پہلے مل جائے گا۔ جس نے بھی یہ عمل کیا وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ تحریم وائس کے معزز خواتین و حضرات، اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید میں آیت الکرسی تیسرے پارے میں سورۃ بقرہ کی 255 نمبر آیت ہے، جس کو قرآن پاک میں بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اس ویڈیو میں اسی آیت الکرسی کا صرف ایک دن کا وظیفہ آپ کو بتاؤں گی۔ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی خالی جھولی کو بھر دیا ہے۔ صرف ایک دن میں آیت الکرسی اس طرح پڑھ لے جیسے میں بتاؤں گی تو انشاءاللہ جو خواہش سارا سال پوری نہیں ہوئی، آپ کی وہ خواہش اللہ کے حکم سے اسی عمل سے پوری ہو جائے گی۔ آیت الکرسی سب کو ہی آتی ہے،
لیکن حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص آیت الکرسی کا یہ خاص عمل پڑھ لے تو میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ فرشتوں کی اس سے ملاقات ہوگی اور حقائق و معارف یعنی بہت سے راز، بہت سی چھپی ہوئی باتوں کا انکشاف ہوگا، بلکہ اللہ اس کی تمام حاجتیں بھی پوری فرمائے گا۔ آسان ترین عمل ہے، بلکہ ہر غم و پریشانی کا علاج بھی اسی عمل میں اللہ نے رکھا ہے۔ آیت الکرسی کا یہ عمل سارے وظائف کا سربراہ بلکہ سارے وظائف کا بادشاہ وظیفہ ہے، اور اکثر اللہ کے نیک بندوں نے اس عمل کا مجرب طریقہ جگہ جگہ بیان فرمایا ہے، اور میں نے خود بھی اس کا تجربہ کیا ہے۔ اس عمل کے ساتھ آپ کو ایک سچا واقعہ بھی سناؤں گی تاکہ آپ بھی اپنی حاجات اور خواہشات پوری کر سکیں۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آیت الکرسی کے حوالے سے پہلے آپ کو آج کا جو سچا واقعہ ہے وہ بتاتی ہوں۔ ایک مرتبہ کچھ سرکاری غلہ آیا، وہ شہر مدینہ سے باہر ہی رکھا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حفاظت اور چوکیداری کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ یہ ذمہ داری انہوں نے کئی دن ادا کی۔ اسی دوران ان کے ساتھ عجیب قصہ پیش آیا۔ فرماتے ہیں جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو میں نے دیکھا کہ گلے کے ایک طرف ایک شخص بیٹھا ہوا اپنے کپڑے میں غلہ بھر رہا ہے کہ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں صبح تمہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ شخص منت سماجت کرنے لگا، کہا اے ابو ہریرہ میں بہت غریب آدمی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آج تم معاف کر دو، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس کی بات سن کر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے ابو ہریرہ رات کو جو شخص تمہارے پاس آیا تھا تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ نے تفصیل عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جھوٹا ہے اور وہ آج رات دوبارہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان دیا کہ وہ آج رات دوبارہ آئے گا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گا۔ اگلی رات کو میں پھر گلے کی چوکیداری کے لیے بیٹھ گیا۔ رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد دیکھا تو وہ شخص آج پھر اپنے کپڑے میں غلہ بھر رہا ہے۔ میں نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے پچھلی رات والا قصہ پھر دوبارہ دہرایا۔ میں نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ صبح جب پورا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا ہے اور وہ دوبارہ آئے گا۔ اگلی رات حضرت ابو ہریرہ پھر گلے کے پاس چوکیداری کے لیے بیٹھے اور وہ شخص اس رات میں آیا۔ حسب معمول جب اس نے معافی تلافی کا قصہ شروع کیا تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا چھوڑنا مشکل ہے اس نے کہا اے ابو ہریرہ میں ایک ترکیب بتاتا ہوں، تم اس ترکیب پر عمل کرو گے تو پھر میں کبھی نہیں آؤں گا، لیکن یہ ترکیب جب بتاؤں گا جب تم یہ وعدہ کرو گے کہ مجھے چھوڑ دو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ نے اس سے وعدہ کر لیا اور پوچھا کہ وہ کیا ترکیب ہے؟ اس شخص نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیا کرو اور پھر آرام سے سو جایا کرو، پھر تمہیں چوکیداری کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ بلکہ اس شخص نے کہا کہ پھر میری بھی مجال نہیں کہ میں وہاں آ جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبح جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے پوچھا اے ابو ہریرہ رات کو آنے والا شخص کا کیا قصہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا حضور جیسا آپ نے فرمایا تھا کہ وہ آئے گا وہ آیا تھا، میں نے اس کو پکڑ بھی لیا تھا، لیکن آج رات وہ ایک ترکیب بھی بتا کر گیا ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس نے کیا ترکیب؟ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اس نے ترکیب بتائی ہے کہ تم آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیا کرو، پھر میں کبھی نہیں آؤں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان جن تھا اور حقیقت میں تو وہ جھوٹا ہے لیکن سچی بات کہہ گیا ہے، یعنی کہ اپنا راستہ بند کرنے کا صحیح طریقہ وہ خود بتا گیا ہے۔ واقعی یہی بات ہے کہ جس چیز پر آیت الکرسی پڑھ دی جائے وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے اور شیطان کا عمل دخل اس پر نہیں رہتا۔
پیارے دوستو، آیت الکرسی کا جو وظیفہ یا جو عمل ہے وہ آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 170 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ اللہ کے 2 ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا وہابو یا مجیبو۔ اس کے بعد آخر میں 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا پورا ہو جائے گا۔ آپ ان کرشمات کو جان کر آیت الکرسی کو پڑھ لینا اپنا معمول ضرور بنا لے۔ ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریم وائس کے معزز خواتین و حضرات، میں آپ سب کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، عصر کے بعد آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ مغرب سے پہلے انشاءاللہ کوئی بھی شخص آئے گا اور آپ کو پیسے تھما کر چلا جائے گا، بس آپ سفر کے مہینے میں اس وظیفے کو کر لیں جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی۔ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا ان کی زندگی کے حالات بدل گئے۔ اس وظیفے کو کرنے سے اس طریقے سے مدد ہوتی ہے۔ اس بہن کی کارگزاری بھی آپ کو سناؤں گی جنہوں نے بھی یہ وظیفہ کیا اور ان کی زندگی کے حالات بدل گئے، اور اس بہن کی کارگزاری سن لینے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ بھی اس وظیفے کو ضرور کریں گے۔ کارگزاری سنانے کے بعد آپ کو وظیفہ بھی ضرور بتاؤں گی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس وظیفے کو کرنے میں آسانی ہو جائے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس بہن کی کارگزاری سن لیجئے، اس بہن کی کارگزاری ملاحظہ فرمائیے۔ یہ اپنے میسج پر یوں مخاطب ہوتی ہیں: محترم تحریم، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد رکھے، آمین۔ اور آپ کا کوئی بھی درس ایسا نہیں جو میں نے نہ سنا ہو۔ مجھے آپ کا درس سن کر اور لوگوں کے ایمان افروز واقعات سن کر میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور جس دن آپ کا درس نہ سنوں تو پورا دن تسکین نہیں ملتی۔ آج میں آپ کو اپنی کارگزاری بھی سینڈ کر رہی ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اور میری اس کارگزاری کو اپنے درس میں ضرور درج کیجیے گا تاکہ لوگ بھی اسے سنیں، اور جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں جس سے میری زندگی تبدیل ہوئی، تاکہ لوگ بھی اسے سنیں، اور جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی میری جس سے زندگی تبدیل ہو گئی، اسے جاری رکھیں، مجھے بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے جن دنوں میں ماہ سفر شروع ہو چکا تھا، اور یکم سفر والے دن ہی میری ایک دوست نے آپ کے درس کا چھوٹا سا حصہ سینڈ کیا، جس میں آپ نے بتایا تھا کہ عصر کے بعد 41 مرتبہ سورۃ الم نشرہ پڑھیں کہ اللہ پاک آپ کی مغرب سے پہلے ہی مدد فرما دے گا، کہ آپ کی غیبی مدد ضرور کر دے گا۔ اور میں نے اس وظیفے کو 100% یقین کے ساتھ کیا۔ اس کو پڑھنے سے انسان کا یقین بدل جاتا ہے، اور واقعی اس کی زندہ مثال میں ہوں۔ میرا نصیب اس عمل سے ایسا بدلا کہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں کہ جن الفاظ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ اس کو پڑھ لینے کے بعد کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت میری زندگی پر ہوئی۔ اللہ پاک کے حکم سے ماہ سفر میں ہی میرے کافی سارے مسائل ایک ایک کر کے حل ہونا شروع ہو گئے۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے امر سے ہوتا ہے، اور وسیلہ آپ بنے۔ تحریم میرے خاوند کی برتن بنانے کی فیکٹری تھی، اور میرے خاوند کے ساتھ 2 پارٹنرز اور بھی تھے جو کہ کاروبار میں 50% کے شراکت دار تھے۔ ہوا یوں کہ میرے خاوند کے جو پارٹنر تھے
ان کا 2012 میں انتقال ہو گیا اور ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں کے درمیان وراثت تقسیم ہوئی تو ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے اور وہ دونوں فیکٹری میں آتے اور لڑتے اور آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے اور ان سب سے تنگ آ کر میرے شوہر نے اپنے کاروبار کو الگ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے انہیں فیکٹری چلانے کے لیے ایک الگ جگہ چاہیے تھی اور جگہ بھی الحمدللہ مل گئی اور جتنا ان کا کام پھیلا ہوا تھا اس کے لیے انہیں بڑی رقم کی ضرورت تھی اور میرے خاوند بہت پریشان تھے کہ اتنی بڑی رقم کیسے حاصل ہوگی اور انہی دنوں کی بات ہے کہ میری دوست نے آپ کا وہ وظیفہ سینڈ کیا۔ میں نے مکمل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کیا۔ آپ یقین کیجئے عمل شروع کرنے کے 2 دن ہی بعد ایک بندہ دروازے پر آیا اور اس نے دروازے کی دستک دی اور اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا تو میں نے انہیں بتایا کہ میرے خاوند اس وقت نماز پڑھنے گئے ہوئے ہیں کہ وہ انتظار کر لیں۔ مغرب کی نماز پڑھ کر وہ واپس آئے تو اس بندے نے میرے خاوند کے ہاتھ میں ایک بیگ تھما دیا اور کہا تمہارے پارٹنر کے بڑے بیٹے نے یہ بیگ دیا ہے اور کہا کہ میں آپ کو دے دوں اور اس کے چلے جانے کے بعد میرے خاوند نے وہ بیگ کھولا تو اس میں 50 لاکھ کی ایک رقم موجود تھی۔ وہ ان کی والدہ کی تحریر تھی۔ تحریر میں انہوں نے لکھا میرے بھائی میرے شوہر کی وفات کے بعد میرے گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہونے لگے اور میں بہت پریشان رہنے لگی۔ الحمدللہ اب لڑائی جھگڑے مکمل ختم ہو چکے ہیں اور گھر میں سکون ہے اور میں اپنے رب کے آگے بہت روئی اور دعائیں کی اور میرے اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور میرے بچوں میں اتفاق پیدا ہو گیا اور آپ نے میرے خاوند کے اچھے اور برے وقت میں بہت ساتھ دیا۔ آج آپ پر برا وقت آیا تو آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تو اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ رقم قرض کے طور پر رکھ لیں یا واپس اپنی فیکٹری سنبھال لیں۔ تو پیارے بھائیوں، آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا یہ وظیفہ کتنا مجرب ہے، یہ کیسے اس عمل سے اس لڑکی کی زندگی بدل گئی اور آپ کی زندگی کو بھی یہ عمل اس طرح بدل سکتا ہے۔ مکمل طریقے سے ملاحظہ فرما لیجئے۔ اس وظیفے کا طریقہ بہت آسان ہے جس کو آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد 41 مرتبہ سورۃ الم نشرح کو پڑھنا ہے اور پھر آخر میں 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ کو اس وظیفے سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ کا حافظ و نگہبان ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو وصیت کی، بیٹا یہ وظیفہ کبھی مت چھوڑنا، دولت پر دولت ملتی رہتی ہے اور ہر چیز کا رزق اسی وظیفے سے ملتا ہے۔ تحریم وائس کے معزز خواتین و حضرات، مسنون اور اتھینٹک وظائف کا حامل چینل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ کریم آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ محترم ساتھیوں، آج ہم آسان کاموں کو چھوڑ کر مشکل کاموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور رزق کے حصول کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں، در در کی خاک کھا رہے ہیں اور اللہ کے نزدیک رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے اور رزق کے حصول کے لیے اور رزق میں برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ایسے اعمال بتائے ہیں کہ جن اعمال میں رحمت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ یہ اعمال بہت چھوٹے چھوٹے ہیں اور آسان ہیں، لیکن ہم آسان اعمال کو اپنانے کی بجائے دن رات اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں اور پریشانی کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، کیونکہ جب ہماری محنت اور کوشش میں اللہ تعالیٰ کے احکامات چھوڑیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے چھوڑیں گے تو ہماری زندگی میں کچھ دنیا تو ہمیں ملے گی لیکن چین اور سکون نہیں ملے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا ذکر بتانے والے ہیں جس ذکر کی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی تھی اور جس کی برکت سے تمام مخلوق کو رزق ملتا ہے
اور اگر آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں تو اللہ کے فضل سے قرض کی پریشانی، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہیں گے اور رزق بارش کی طرح برسے گا اور برکت والا ہوگا۔ اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کلمات کیا ہیں جن کا ذکر تمام مخلوق نہیں کرتی ہے، اور رزق کے حصول کے لیے آپ نے یہ ذکر کیسے کرنا ہے؟ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ اس دلچسپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکے۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی ہے۔ یاد رہے کہ کائنات میں موجود ہر مخلوق کو ان کلمات کے وسیلے سے رزق ملتا ہے۔ دوستو، یہ کلمات ایسے ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود درس دیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو روایات بتاتی ہوں جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ کلمات بتائے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت نوح علیہ السلام پر قصہ سنا رہے تھے تو فرمانے لگے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا آخری وقت قریب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور فرمایا، میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ کا حکم دیتا ہوں، اور آگے فرمایا کہ یہ کلمات کائنات کی ہر شے پر بھاری ہیں، کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح کرتی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ ہر چیز کو ان کلمات کی وجہ سے رزق ملتا ہے۔ دوستو، آپ بھی رزق میں وسعت کے لیے ان کلمات کو پڑھا کریں، ان کلمات کو زبان سے مانوز کریں، اور اگر زیادہ ذکر نہ بھی کریں تو کم از کم ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو لازمی پڑھیں۔ اس کی برکت سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی ہے جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اسی کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر تک کے درمیان یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو تو دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا، اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ مخلوق کی خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تحریم وائس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، تو اگلی بار ایک اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربنا رات سوتے وقت 7 مرتبہ پڑھنے پر کیا ملتا ہے؟ سچا واقعہ۔ تحریم وائس کے معزز خواتین و حضرات، میں آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ اسلام کا مسنون اور اتھینٹک وظائف کا حامل چینل ہے، اور ہمیں اس بات کی سب سے زیادہ خوشی ہے کہ تحریم وائس چینل کی ویڈیوز غیر مسلم بھی سن کر سکون، کامیابیاں اور بہت سے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں چینل کو مزید اسلام کا بول بالا کرنے میں اہم کردار ادا کرنے والا بنائے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ محترم ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا نام یا ربنا، یہ بہت فضیلت اور برکت والا نام ہے۔ اس سے پہلے آپ کو اس ویڈیو میں اس کی فضیلت اور برکت کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ قرآن پاک میں سب سے پہلے ربنا سے آیت شروع ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور اس کا اختتام بھی قل اعوذ برب الناس آیت سے ہوا ہے کہ شروع میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے اور آخر میں بھی۔ جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس کو اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین کے ساتھ کریں،
اور جس طرح سے بتایا جائے گا اس طریقے سے کریں۔ باقی اس ویڈیو میں اس کی اہمیت اور اس کا طریقہ، اس کے فضائل، ہر چیز بتائی جائے گی۔ دوستو، ہم تمام وظیفے انسانیت کی فلاح کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو کا پورا فائدہ ہو تو اس دلچسپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکے۔ محترم ناظرین، ربنا کے معنی ہے اے ہمارے رب، اور یاد رہے کہ قرآن پاک میں یہ لفظ بڑی کثرت کے ساتھ آیا اور یہ لفظ اکثر دعاؤں کا حصہ بھی ہے۔ اس لفظ میں ہمیں رب کے ساتھ ایک عجیب محبت کا احساس محسوس ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ بندہ اس لفظ ربنا 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 کو پڑھتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں اللہ کے لیے محبت کا احساس بڑھتا جاتا ہے کہ اس لفظ کے وظیفے سے کیسے آپ اللہ کی ذات سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ رب کے معنی ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، مالک، سردار، آقا، اور لفظ رب اسم صفت ہے۔ یہ لفظ فاتحہ میں ذات باری تعالیٰ کی پہلی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے جس کے معنی مالک کے ہیں، جیسا کہ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ کلمات ربنا 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 بہت ہی خاص اور پیارے کلمات ہیں۔ جب بندہ اس کلمات سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کا رب اس کی ضرور سنتا ہے۔ جس نے بھی اس کلمے کو اختیار کیا اس نے وہ سب کچھ پایا جو اس نے اپنے رب سے مانگا ہے۔ اس کا وظیفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ ادا کریں۔ اس کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ 7 مرتبہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھ کر دعا کی جائے تو اللہ ہر طرح کی حاجات کو پورا فرماتا ہے، ہر طرح کے مسائل سے انسان کو نکال دیتا ہے اور رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے اس نام کی دعا کو ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں تو کبھی آپ کے پاس پیسوں کی، دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، آپ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک کی دعا کو پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں گے۔ جب بھی آپ کو پیسوں کی اچانک ضرورت پیش آئے تو آپ کی جیب میں کوئی پیسہ نہ ہو تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کے یہ اسم مبارک کی دعا کو پڑھ لو، رزق میں ہمیشہ فراخی رہے گی۔ یقین کریں کہ غیب سے ایسی مدد آئے گی کہ آپ کو جتنے پیسے اور دولت کی ضرورت ہوگی وہ ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو اس اسم کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کی اللہ تعالیٰ ہر حاجت، ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ مخلوق کی خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ تو اگلی بار ایک اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان 2 صورتوں کو پڑھا کریں، باعث برکت 2 روشن چمکتی ہوئی صورتیں۔ تحریم وائس کے معزز خواتین و حضرات، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، جو لوگ مقدس کتاب قرآن پاک سے جڑے، اللہ پاک نے انہیں پستیوں سے اٹھایا اور بلندیوں پر لے گیا، اور جو لوگ اس قرآن پاک سے کٹ گئے، اللہ پاک نے انہیں بلندیوں سے پستیوں میں پھینک دیا۔ لہٰذا آج میں جو عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ عمل قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس پر ہر سورت اور ہر آیت معجزہ ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسی 2 صورتوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جن کے پڑھنے کی فضیلت اور برکات بہت زیادہ ہیں، اور ان 2 صورتوں کو پڑھنے کی تاکید خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود اٹھایا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب اگر انسان ایک بار پڑھ لے تو دوسری دفعہ پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن قرآن پاک رب العالمین کی وہ کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے سے ہر بار جذبہ بیدار ہو جاتا ہے اور قلب کو اطمینان و سکون ملتا ہے۔
لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی صرف 2 کمال کی صورتیں اپنی زندگی میں شامل کریں اور بے شمار فوائد حاصل کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو کا پورا فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ 2 عظیم صورتوں سے متعلق آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکے۔ ناظرین کرام، قرآن وہ کتاب مبین ہے جس نے اولین و آخرین جن و انسان کو ہدایت کی راہ دکھائی، اور جن لوگوں نے قرآن سے منہ پھیرا اور اس سے لو لگائے بغیر رہ رہے ہیں وہ کامیابی کی منزل نہ پا سکے، انہیں منزل نہ ملی، اور جنہوں نے کتاب اللہ پر اعتماد کیا وہی کامیاب ہوئے، جنہوں نے اس کے مطابق عمل کیا وہ دین و دنیا کی سعادت سے بہروور ہوئے۔ اس طرح اس کلام کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جب تک یہ کلام پاک اس دنیا میں موجود ہے اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ قرب قیامت کے نزدیک اللہ قرآن پاک پڑھنے والوں کو اور پڑھانے والوں کو اٹھا لے گا، پھر قرآن پاک کے وقت سے سیاہ حروف اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک اسرافیل سے یہ فرمائے گا کہ اسرافیل اب اس دنیا میں میرا کلام قرآن پاک نہیں رہا، اور اس کے پڑھنے والے بھی نہیں رہے اور پڑھانے والے بھی نہیں رہے، لہٰذا اب تو سور پھونک دے۔ اسرافیل سور پھونکیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند مرتبہ اونچا کرتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو پس ذلیل کرتا ہے۔ قرآن میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ اللہ پاک کا یہ فیصلہ ہے کہ جو لوگ خواہ وہ کسی بھی نسل سے ہوں، ان کا کوئی بھی رنگ اور کوئی بھی زبان ہو، قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت دونوں میں اونچا مقام عطا کرتے ہیں۔ ابو امامہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن پاک پڑھو کیونکہ وہ روز قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران 2 چمکتی ہوئی روشن صورتوں کو پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گی کہ گویا وہ 2 بادل ہیں یا 2 صاحبان ہیں یا پرندوں کے گول ہیں جو صفیں باندھے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کے حق میں باعث و مباحثہ کریں گے۔ سورۃ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے حاصل کر لینا باعث برکت اور اسے ترک کر دینا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس سے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں صورتیں بہت زیادہ لمبی ہیں، اس لیے ہر شخص 2 صورتوں کو روزانہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن آپ کوشش کریں اس کو پورا پڑھیں۔ اگر پورا نہیں پڑھ سکتے تو اس کی پہلی 4 یا 5 آیات لازمی پڑھیں۔ اگر آپ اس کو پورا پڑھنا چاہتے ہیں تو ہفتے میں ایک دن یا جمعے کے دن دونوں صورتیں مکمل پڑھ لیں تاکہ آپ اس کی برکتوں سے محروم نہ رہ سکیں۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اور اس کے پڑھنے والوں کو لایا جائے گا جو اس پر عمل کرتے رہے۔ قرآن کی صورتوں میں آگے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران ہوگی، گویا وہ 2 بادل ہیں یا 2 صاحبان بادل ہیں، ان کے درمیان روشنی ہے، یا گویا کہ وہ پرندوں کی 2 قطاریں ہیں جنہوں نے پر پھیلائے ہوئے ہیں، وہ اپنے ساتھی کی طرف جھگڑا کریں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے، جو شخص رات کے وقت سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرے گا، اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو شخص رات کے وقت سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرے گا تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے ہر قسم کی آفات سے بچاؤ کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو دوستو، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی روز تلاوت کریں کیونکہ باعث برکت ہے۔ دوستو، اگر یہ عمل پسند آیا تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیں، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔